السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ پلیز ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور جو لوگ اس دفعہ حج پہ جا رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی قسمت میں کرے۔ اور میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس حج مبارک، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حج مبرور کرے، آمین ثم آمین۔ آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو حج کے جو 5 دن ہے، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے 2024 میں جو حج ہمیں نصیب کیا، تو وہ اپنا جو ایکسپیرینس ہے نا ان 5 دنوں کے حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو اس سے ریلیٹڈ آئیں آپ تک فوراً پہنچے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ یہ جی ماشاءاللہ 8 ذی الحج کا دن ہے، اور جو حج کے 5 دن ہیں وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحج، 9، 10، 11 اور 12 ذی الحج، اور 8 سے لے کے 12 تک یہ اپنے 5 دن جو ہیں یہ اپنے مینا میں گزارنے ہوتے ہیں۔ آپ 8 ذی الحج کو جاتے ہیں اور 12 ذی الحج کو حج کے سارے ارکان پورے کر کے تو آپ واپس آتے ہیں۔ تو بسیں جو تھی وہ ہمیں 8 ذی الحج کو لے کے گئی ہماری بلڈنگ سے نماز فجر کے بعد، اور ظہر کے ٹائم تک ہم مینا میں پہنچ گئے۔ اب مینا میں جاتے ہیں جب آپ نے اپنا سامان رکھا ہے، پانی شانی پیا ہے، ادھر کچھ نہ کچھ آپ کو کھانے کو مل جاتا ہے۔ کوئی باکس رکھے ہوئے تھے، ان میں اورنج تھے اور پینٹ کا پیکٹ تھا، کیک تھا۔ اس کے علاوہ کچھ دیر کے بعد پھر آپ کو وہ کھانا بھی انہوں نے آ کے دیا جو پیکنگ میں تھا۔ اور ایسے باری باری لوگ جو ہے نا وہ خیموں میں آ رہے تھے، کچھ پہلے آ گئے، کچھ بعد میں آ گئے۔ تو ہم بھی جب پہنچے تو ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، کچھ لوگ ہم سے پہلے پہنچ چکے تھے اور کچھ ہمارے بعد میں ہمارے خیمے میں آئے۔ تو کھانا کھانے کے بعد پھر ہم نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد اگر آپ تھکے ہیں تھوڑی ریسٹ کر لیں، نہیں تو آپ قرآن پاک پڑھیں، تسبیحات پڑھیں۔ مطلب کہ آپ جو 5 دن ہیں یہ آپ کے جو حج کے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ عبادت کریں، کیونکہ گپیں شپیں گھر میں لگتی رہتی ہیں۔ آپ ادھر جس مقصد کے لیے آئیں آپ نے وہی باتیں کرنی ہیں، کوئی دین کی باتیں کریں، کوئی ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے کو کوئی بات بتائیں۔ اور یہ جو اس سے پہلے میں آپ کو دکھایا بازو پہ جو بینڈ باندھا ہوا تھا نا، وہ تھا ٹکٹ اس کا ٹرین کا۔ تو 8 ذی الحج کو ہم نے ادھر ظہر کی نماز ادا کی، عصر کی ہے، مغرب کی، عشاء کی، 4 نمازیں ہو گئیں۔ 9 ذی الحج کو جب ہم صبح فجر کی نماز کے بعد 5 نمازیں ہو گئیں، فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد ہم میدان عرفات کے لیے یہ باہر نکل آئے۔ اور جو بینڈ ہم نے بازو پہ آپ کو دکھایا تھا وہ ٹرین کا ٹکٹ ہے۔ سرکاری حج میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹرین کے ذریعے جو ہے نا وہ عرفات میں لے کے جانا ہے۔ تو عرفات کے میدان میں جانے کے لیے ہم ٹرین کی طرف جا رہے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور پھر جب اسٹیشن تک پہنچنے میں ہمیں 2.5 سے 3 گھنٹے لگے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ان کو 4 گھنٹے بھی لگ گئے، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ ٹرین میں کچھ لوگ جو اگلے تھے وہ سوار ہو جاتے تھے تو ٹرین چل پڑتی تھی، اور پچھلے لوگ جو تھے نا وہ اگلی ٹرین کا انتظار کرتے تھے، پھر ٹرین آتی تھی، پھر کچھ لوگ اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور دیکھیں لاکھوں میں لوگ ہیں، اور ٹرینیں جیسے جیسے آ رہی تھیں اور کچھ لوگ چل جاتے تھے، ایسے آہستہ آہستہ کر کے رش کم ہونا تھا نا، اس لیے کافی ٹائم لگ رہا تھا۔ کراؤڈ بہت زیادہ تھا، تھوڑا سا آگے سے رکھتا تھا تو وہ ٹرین میں داخل ہو جاتا تھا، پیچھے سے اور لوگ آ جاتے تھے، اس طرح کرتے کرتے نا، اس لیے آپ کو ادھر کافی دیر کھڑے ہونا پڑا، اور لوگ تھک بھی گئے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں حج سے پہلے کہ آپ لوگ واک کریں، ایکسرسائز کریں، اپنا اسٹیمنا بنائیں، آپ کو عادت ہو، تھوڑا ہارڈ ورک ہوں، تاکہ آپ کو ادھر جا کے مشکلیں بنیں۔ یہ تو سب کو پتہ ہے حج جو ہے مشقت کا نام ہے۔ تو الحمدللہ جی ٹرین کے سفر سے جو تھا نا وہ ہمارا 8-10 منٹ کا، وہ ہم طے کر کے تو پہنچ گئے ہیں ادھر میدان عرفات کی طرف اب جا رہے ہیں، اسٹیشن کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں۔ اور جب آپ اسٹیشن سے اترے ہیں تو ادھر پاس باتھ موجود تھے، اور پھر ہمیں یہ لگا کہ ہم باتھ سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد وضو کریں تاکہ فریش ہم خیموں کی طرف چلے جائیں۔ اور خیموں کی طرف جاتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگا، ہمیں کافی چل کے جانا پڑا۔ اور اس میں سب سے جو ضروری چیز ہے کہ آپ کے جوتے جو ہیں وہ بڑے صحیح ہونے چاہیے۔ احرام کی حالت میں جو مرد ہیں وہ جو جوتا پہنیں گے، پاؤں کے اوپر والی ہڈی ان کی جو ہے وہ ننگی ہونی چاہیے، اور جو عورتیں ہیں وہ کوئی بھی جوتا پہن سکتی ہیں۔
ہم پہنچ گئے میدان عرفات میں اپنے خیموں میں، اور خیموں میں کچھ اور عرفات کے خیموں میں بہت زیادہ رش تھا، اور کچھ لوگوں نے ایسے کیا تھا کہ وہ رات کو ہی نکل آئے تھے پیدل عرفات کے لیے، اور آ کے تو پھر وہ لوگ سو گئے اور سو رہے تھے۔ تو ہمیں جگہ جو ہے بہت مشکل سے ملی، ریکویسٹ کر کر کے نا ہم نے، کچھ لوگ آپ کو جگہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں آ کے تنگ کیا ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے گھر جاتے ہیں نا، تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے ہر جگہ سب کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اور جب ہم ادھر جاتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا، یہ ایک کی بجائے ہمیں اس کا لاکھوں میں ثواب ملتا ہے، اور اپنا ظرف جو ہے وہ بڑا رکھنا ہے۔ اور حج کا سفر ایسا ہے، اور یہ عبادت ایسی ہے، یہ اس میں آپ نے اِصرار کرنا ہے، اس میں آپ نے صبر رکھنا ہے، اس میں آپ نے تحمل رکھنا ہے، جو کہ ہمارے مسلمانوں کا شیوا بھی ہونا چاہیے۔ تو ادھر ہمیں بس کچھ لوگ جو تھے نا، کچھ لیڈیز انہوں نے تھوڑی سی اور سمٹ کے بیٹھ گئیں، انہوں نے کہا جی آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ لیکن جو لیٹے ہوئے لوگ تھے، کچھ جاگ بھی رہے تھے ویسے لیٹے ہوئے تھے، ان کو یہی تھا کہ ہم ادھر آ کے ہم نے ان کو تنگ کیا ہے، لیکن خیر ہماری مجبوری کہ ہم نے بھی ادھر ہی رہنا تھا، ادھر ہی ہمیں جگہ ملی تھی۔ تو اس لیے نا آپ لوگوں نے اس طرح کی مطلب کیونکہ اگر سچویشن میں نا آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم ادھر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں، سارے اللہ کے گھر کے کیا کہتے ہیں مہمان ہیں، تو اپنا وہ ٹائم جو ہے نا آپ نے بڑے اچھے سے گزارنا ہے۔ اور دوپہر کے کھانے میں بھی یہ ہوا کہ جو جینٹس کے خیمے تھے، آدمیوں کے خیمے تھے، ادھر کھانا آیا، اور انہوں نے وہ کھانا لا کے جو ہماری طرف عورتیں تھیں ان کو بھی لا کے دیا، اور پھر ان لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے کھایا، اور پھر کوئی 4 بجے کے بعد ہمارے خیمے میں کھانا آیا، تب تک ہم تھوڑا بہت کھا کے تو گزارا کر چکے تھے۔ خیر وہی کھانا ہم نے لیا اور ساتھ رکھ لیا اپنے کہ یہ مزدلفہ میں ہمارے کام آئے گا، اور پھر مزدلفہ میں آ کے ہم نے وہ کھانا جو تھا نا وہ کھایا۔ تو اس لیے اس طرح کے حالات ہیں، اور آپ کے ذہن میں چیزیں ساری ہونی چاہیے، آپ کے بیگ میں بھی کھانے پینے والی کچھ چیزیں ہونی چاہیے، ڈرائی فروٹ ہونے چاہیے، کوئی بسکٹس وغیرہ۔ اور یہ جو میری ویڈیو ہے نا، جو میرا بیگ و سامان جو میں نے تیار کیا تھا حج کے لیے، اس میں یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ کچھ ٹائم ہم نے گزارا، اور جب خطبہ حج کا ٹائم ہوا، اس کے بعد آواز تو ادھر نہیں تھی آ رہی، لیکن پتہ چلا جی حج کا خطبہ ہو چکا ہے۔ تو سب لوگوں کا بلکہ یہ تھا کہ ہمارے ذہن میں کہ ہمیں خطبے کی آواز آئے گی، کیونکہ جب ہم نے 2014 میں حج کیا تھا تب ہمارا حج پرائیویٹ تھا، شاید تب ہم مسجد نمرہ کے کہیں پاس تھے، تو تب ہمیں خطبے کی آواز آئی تھی، لیکن اس دفعہ ہمیں خطبے کی آواز کوئی نہیں آئی، بس یہ سنا تھا کہ خطبہ ہو گیا، اور اس کے بعد ٹائم کے اندازے سے لوگوں نے حساب لگایا نا، تو اس کے بعد پھر سب لوگ نکل آئے خیموں سے باہر، دعائیں مانگنی شروع ہو گئے، اور کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے مانگ رہا ہے، کوئی خیموں کے اندر، مطلب وہ سارا ٹائم نا دعائیں مانگتے ہوئے ہم نے گزارا۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہ اکٹھی ادا کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے مغرب تک ادھر میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ وقوف عرفات یہی ہے کہ ظہر سے لے کے مغرب تک آپ نے ادھر سٹے کرنا ہے، اور اس کے بعد جیسے مغرب کا ٹائم ہوا، مغرب کے ٹائم کے وقت آپ نے ادھر مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آپ نے اس وقت میدان عرفات کو چھوڑنا ہے۔ اور یہ ہم جا رہے ہیں دوبارہ سے اسٹیشن کی طرف۔ آج ہم نے وقوف عرفات ہمارا ہو گیا ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد سب حاجی جو ہیں میدان عرفات کو چھوڑیں گے، اور ہم نے جانا ہے آج مزدلفہ، اور ادھر بھی ہم نے ٹرین کے بذریعہ ٹرین جانا ہے، اور ہم آگے ہیں اسٹیشن پہ، اور ادھر بھی بہت رش، جیسے ظاہر رش تو سارا ہر جگہ ایسے ہی ہونا ہے، جو لاکھوں میں 35-40 لاکھ لوگ جو ادھر تھے، مطلب کہ جیسے ان سب نے ایک طرح ہی مطلب کہ ادھر مطلب سفر کرنا تھا نا، تو ایسے ہی کچھ کراؤڈ جو ہے آگے ٹرین میں جو ہے داخل ہو گیا، اور پیچھے سے پھر لوگوں کو آگے جگہ مل گئی، ایسے باری باری آگے ہوتے گئے، اور جیسے ٹرین آتی تھی وہ سوار ہو جاتے تھے پچھلے، پھر تھوڑے لوگ سرک کے آگے ہو جاتے تھے، اور الحمدللہ جی ہم اس طرح پہنچ گئے مزدلفہ۔ اور مزدلفہ جا کے آپ نے جو چٹائی آپ ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں، وہ جدھر آپ کو جگہ ملنی ہے، آپ نے کھلے آسمان کے نیچے
ادھر آپ نے بچھا کے تو ادھر سٹے کرنا ہے۔ ہم تو جیسے اسٹیشن سے نیچے اترے نا، مطلب تھوڑا سا آگے آئے تو ہم نے ادھر ہی اپنی چٹائیاں بچھا لیں، اور پھر جب ہم بعد میں گئے تو اس سائڈ پہ لوگوں نے جو کارپٹ بچھے ہوئے تھے، قلین بچھے ہوئے تھے، مطلب کہ جیسے ہمارے مینا کے خیموں میں تھے نا وہ بیڈ کم بیڈ اس طرح کے بھی لگے ہوئے تھے، اور اکثر جگہ لوگوں نے اپنی چٹائیاں بچھائی ہوئی تھیں، ہم نے بھی چٹائی بچھائی، اور پھر آپ نے ادھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کنکریاں اٹھا لیں، اور پھر اگلے دن جو فجر کے ٹائم ہم نے نماز ادا کی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نکل آئے ہیں جمرات کی طرف۔ اور یہ سارا سفر جو ہے آپ نے ایسے ہی کیا ہے۔ پھر دوبارہ ہم اسٹیشن کی جو ٹرین ہے ادھر اسٹیشن سے ٹرین لینی تھی، اس کے لیے اتنا ہی ہمیں ٹائم لگا ہے، پھر 3 ساڑھے 3 گھنٹے کچھ اس طرح کر کے، اور پھر ٹرین کا جو سفر ہے وہ تو 7 8 منٹ کا تھا، لیکن یہ کہ ادھر تک پہنچتے ہوئے آپ کو 2.5 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے لوگوں کو لگے ہیں۔ تو ٹرین سے پھر اتر کے پھر ہم نے کافی چلنا پڑا آپ کو، پھر جمرات کی طرف جاتے ہوئے۔ یہ سب لوگ دیکھیں اب جمرات کی طرف جا رہے ہیں، رمی کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ہم 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ اور اب آپ نے مینا میں جا کے اپنی قربانی کا پتہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آدمیوں نے سر کے بال منڈوانے ہیں، اور مرد عورتیں سب لوگ غسل کر کے کپڑے بدل سکتے ہیں، اور مبارک ہو اب آپ کی عید ہے۔ اور یہ سارے کام آپ نے قربانی کے بعد، جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد بال منڈوانے ہیں، اور پھر آپ غسل کر کے کپڑے بدلیں گے، تو اب آپ احرام کی پابندی سے آزاد ہیں۔ اس کے بعد 11 ذی الحج کو دوسرے دن شیطان کو کنکریاں مارنے پھر جانا ہے، اور آج جو ٹائم ہے نا 11 ذی الحج کو دوپہر کو زوال کے بعد کا ہے۔ زوال کے بعد آپ جائیں گے، شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اور ہم نے ایسے کیا کہ ہم شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد نا چلے گئے تھے طواف زیارہ کے لیے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ ایسے کریں کہ آپ 11 ذی الحج کو صبح فرسٹ ٹائم نماز فجر کے بعد جائیں طواف زیارہ کے لیے، اور طواف زیارہ کر کے تو واپسی پہ آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے مینا میں واپس آ جائیں، کیونکہ ہم پہلے گئے تھے شیطان کو کنکریاں مارنے، کیونکہ زوال کے بعد مارنی تھی نا، اور ان دنوں میں گرمی بڑی تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ دوپہر کو 2 گھنٹے بند ہو۔ 2024 میں 11 ذی الحج کی جو تھی نا نیوز، اس میں یہ تھا کہ دوپہر کو جمعرات کو بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ حاجی جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور بہت شدید گرمی تھی، تو اس وجہ سے بھی ہم لیٹ نکلے، اور پھر اس کے بعد جب آپ جمعرات سے ہو کے جاتے ہیں خانہ کعبہ طواف زیارت کے لیے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور یہ وجہ ہوئی کہ ہم لیٹ ہو گئے، کچھ ہم گاڑیوں کے چکر میں کہ ہم تھک گئے ہیں، کیونکہ پیدل چل کے گئے تھے، اور پھر ادھر طواف کیا اور صحیح کے لیے ہم تھک گئے تھے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم جو صحیح کروانے والی گاڑی ہے نا، جس میں 10 10 لوگوں کو بٹھا کے تو وہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں صفا مروا کے، ہم اس طرح کر جاتے ہیں، جلدی ہو جائے گا نا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں بہت بہت انتظار کرنا پڑا پہلے ٹکٹ لینے کے لیے، اور اس کے بعد تقریباً 2.5 3 گھنٹے جو ہے ہم کھڑے رہے، کیونکہ ہماری باری نہیں تھی آ رہی نا، بہت لوگ جو تھے نا وہ اسی طرح انتظار کرتے کرتے نا، اور سب بھی لیٹ تھے۔ تو اس لیے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی میڈیسن کھائیں، اپنا کھانا شانا کھائیں، اپنے بیگ میں نٹس وغیرہ رکھیں، وہ کھائیں پئیں، ساتھ پین کلر لیں، اور ہمت کر کے اللہ کا نام لے کے تو آپ یہ کام جو ہے نا یہ پیدل ہی کریں، تو کوئی نہیں انشاءاللہ آپ کا چلو گھنٹے ڈیڑھ میں ہو جائے گا، اور آپ اس کام سے فارغ ہو جائیں گے پہلے ٹائم ہی، اور اس کے بعد پھر زوال کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، اس دوران آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ جمعرات کی طرف جائیں اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں، اور آپ کا جو طواف زیارہ ہے وہ مکمل ہو گیا۔ تو اگر آپ یہ کام 11 کو کر لیں تو بہتر ہے، اگر 11 کو نہیں ہوتا تو 12 کو آپ ضرور کر لیں فرسٹ ٹائم، پہلے طواف زیارہ کریں، اس کے بعد ظہر کی نماز ادھر ادا کریں، اور پھر جمعرات کو کنکریاں مارتے ہوئے آپ مینا میں آئیں، جیسے کہ شاید آگے پیچھے بھی میں یہی بات دہرا چکی ہوں، تو اس کے لیے آپ کو نا بڑے آسانی سے آپ یہ سارے کام کر لیں گی، اور پھر آپ نے مینا سے واپس اپنی رہائش پہ آنا ہے، اور ساتھ پین کلر رکھیں، اور وہ دوائیاں کھا کھو کے نا اپنے آپ کو آپ متحرک رکھیں، نٹس وغیرہ اپنے بیگ میں رکھیں، ضرورت کے حساب سے کھائیں پئیں، پانی کی بوٹل آپ کے ساتھ ہو، آپ کو طاقت ہمت ملتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دینی، کیونکہ حج جو نام ہے مشقت کا، آپ نے وہ کرنی ہی کرنی ہے۔
تو آپ نے اس طرح طواف زیارہ کے لیے نا صبح کا ٹائم اگر آپ سیٹ کر لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک تو صبح زیادہ گرمی نہیں ہوگی، پہلے ٹائم جو ہے نا ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ طواف زیارہ کریں، اتنی دیر میں دوپہر کو زوال کا ٹائم نکل جائے گا، تو آپ شیطان کو کنکریاں مار کے تو واپس مینا میں آ جائیں۔ یہ میں 11 ذی الحج کی بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ 11 ذی الحج کو طواف زیارہ کے لیے نہیں گئے اور اب آپ نے 12 ذی الحج کو فجر کے بعد لازماً جانا ہے طواف زیارہ کے لیے، طواف زیارہ کریں اور ادھر دوپہر کو ظہر کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد آپ نکل آئیں جمرات کی طرف، جمرات کو کنکریاں ماریں اور اس کے بعد آپ آ جائیں مینا میں واپس اپنے خیمے میں، اپنا سامان اٹھائیں اور مغرب سے پہلے پہلے مینا سے نکل آئیں، اپنے ہوٹل میں واپس آ جائیں، تو آپ کے حج کے سارے ارکان جو ہیں وہ پورے ہو گئے اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کا حج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور اگر آپ مغرب سے پہلے مینا سے نہیں نکلے تو پھر آپ کو رات ادھر رکنا پڑے گا، اور پھر آپ کو چوتھے دن بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی پڑیں گی، اور اس کے بعد پھر آپ واپس میں آ سکتے ہیں اپنے ہوٹل میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 12 ذی الحج کو اپنا یہ کام کمپلیٹ کریں۔ اگر 11 کو فجر کے بعد آپ طواف زیارہ کے لیے نہیں جاتے تو 12 کو فجر کے بعد جو ہے نا آپ لازمی چل جائیں، اور یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ پہلا ٹائم جو ہے نا طواف زیارہ کے لیے بہتر ہے، آپ لیٹ نہیں ہوں گے، اور آپ نے اگر اس طرح کیا تو آپ کے سارے کام جو ہیں وہ ٹائم پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے کچھ ویڈیوز اور بناؤں گی اور آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے مشورے بھی دوں گی، اور انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔